بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بزرگوں دوستوں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے نقصان دہ ہوتی ہیں اور معاشرے کی اینٹ سیڑھ بجا دیتی ہیں اور اس معاشرے کو بنیادی سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ اس میں سے افواہیں ہیں، غلط افواہیں ہیں۔ آدمی تحلیل نہیں کرتا کیا بات ہے، کیا کہی گئی ہے۔ ایسے آدمی اڑاتا ہے، کچھ باتیں کہہ دیتا ہے جو انسان کے لیے اور معاشرے کے لیے، فرد کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ فرد اس کے اثرات فرد پر بھی پڑتے ہیں اور معاشرے پر بھی پڑتے ہیں۔ اسی لیے افواہوں کو نفسیاتی جنگ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی نفسیاتی جنگ ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر ہیبت اور خوف پیدا کرنے کے لیے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ سانپ جب اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے تو ایک خوف کا ماحول پیدا کرتا ہے، پھر وہ اپنا شکار کرتا ہے سامنے والے کا جسے وہ کھانا چاہتا ہے۔ تو یہ افواہیں بھی باطل کی کا ایک حربہ ہوتا ہے، باطل کا ایک حربہ ہوتی ہے جسے وہ استعمال کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عموماً کچھ ایسی ویڈیو، بہت پرانی ویڈیو قسم کی ہوتی ہیں، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ پرانی ویڈیو بھی ایسے ہم لوگ آگے بھیج دیتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں کہ اس سے معاشرے کے اندر ہیبت اور خوفداری ہو جاتی ہے اور انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے اندر سے۔ اور عام طور پر افواہوں میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی بم سے حملہ کر رہا ہے، ہتھیار سے حملہ کر رہا ہے، تو عمارتوں کو برباد کر رہا ہے، انسانوں کو قتل تباہ کر رہا ہے۔ لیکن افواہوں کے ذریعے سے گویا انسان کے دلوں پر حملہ ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ پر حملہ ہوتا ہے، گویا وہ چلتا پھرتا انسان لاشا بن جاتا ہے، کچھ کسی کام کا نہیں رہتا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا خاصا انسان ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ جس طرح دادا جان کے زمانے میں ایک عورت کھڑی ہوتی اور 10 مردوں سے کہتی یہیں ٹھہرے رہو، میں اپنا ہتھیار لے کر آؤں گی۔ وہ 10 مرد بھی بالکل گم سم کھوکھلے ہوئے رہتے، مرد ہیں لیکن ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ عورت جا کر ہتھیار لے آتی اور 10 کا بھی قتل کر دیتی۔ افواہیں بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہیں، اسی لیے عام طور پر اس طرح کی وباؤں کے زمانے میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نہ جانے وباؤں کے اس دور میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا کیا افواہیں اور خوف پھیلایا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے بایولوجی جنگ ہے، یعنی بایولوجیکل وار ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ اگر یہ بایولوجیکل وار ہوتا یا فلاں یہ ہوتا تو پھر اتنے بڑے بڑے وزراء اور حکمراں اس میں تباہ نہیں ہوتے، ہلاک نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کی افواہیں غلط پھیلاتی ہیں جس میں کوئی یہ نہیں ہوتا، ذرا بھی کچھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہوتا۔ آدمی نہیں سمجھتا کیا میں کہہ رہا ہوں، کیا چیز فارورڈ کر رہا ہوں، کیا آگے بھیج رہا ہوں، اس پر انسان کا ذہن نہیں جاتا۔ اسی لیے ان افواہوں کی مثال ایسی ہے جو افواہیں پھیلاتے ہیں، افواہوں کو عام کرتے ہیں۔ ان کی مثال خودرو گھاس کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خودرو گھاس کو جو خود بخود اگتی ہے۔ درخت ہیں، آدمی کوئی مالی باغبان جب درخت لگاتا ہے تو پہلے خودرو گھاس کو کاٹتا ہے، گھاس کو اس کو ختم کرتا ہے، اسے صاف کرتا ہے، پھر پودے لگاتا ہے۔ پھر بارش کا زمانہ آتا ہے تو اس کی صفائی آدمی کرتے رہتا ہے 2 مہینے میں ایک بار۔ کیوں؟ وہ خودرو گھاس نقصان دہ ہے، اس درخت کے لیے وہ درخت بڑھ نہیں پائیں گے، پھل نہیں دے پائیں گے، اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو اسی طرح یہ افواہیں پھیلانے والی بھی گویا خودرو گھاس ہیں جس سے متنبع ہونے کی ضرورت ہے، جس سے معاشرے کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بجائے ایسی غلط سلط افواہیں پھیلائیں جو معاشرے کے نقصان دہ نہ بن جائیں، تو یہ خودرو گھاس کی صفائی کی ضرورت ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ آدمی کیا چیز آگے بھیج رہا ہے، حقیقت ہے یا نہیں، یہ صرف افواہ ہے، حقیقت کا رنگ اس میں ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کتنی قسم کی افواہیں پھیلائی گئی۔ آپ کا جو دعوت کا آغاز ہوا، دعوت کا کام کا آغاز ہوا تو کفار نے کیا کیا؟ آپ کو شاعر کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، یہ افواہیں پھیلا دی۔
آپ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، کوئی بات سنے گا تو اثر کرے گا. یہاں تک کہ مشرکین آتے تو اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے آتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر آتے. کیوں؟ ہم بات کان سے ٹکرا نہ جائیں. ان کی بات کیوں؟ یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ، ساحر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، بات سنو گا تو اثر کر جائے، مجھ پر اثر کرے گی. تو یہ افواہیں بھی پھیل گئی اور لوگ ڈرنے لگے بات سننے میں. لیکن جب قریب آئے برادران وطن کے معنی، جب برادران وطن قریب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی، تو انہیں معلوم ہوا حقیقت کیا ہے. تو افواہوں کا اثر کس درجہ معاشرے پر ہوتا ہے آپ دیکھیں. اللہ کے نبی پر اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں. دیکھیے ایک گروہ حبش گیا، ہجرت جب پہلی ہوئی تو افواہ کیا پھیل گئی کہ مشرکین مکہ سب اسلام قبول کر چکے ہیں. تو حبش میں ہجرت کرنے والے بہت سے واپس آ گئے، کچھ لوگ رہ گئے، بہت سے لوگ واپس آ گئے یہ سن کر کہ اب معاملہ ٹھیک ہے، معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم آ سکتے ہیں. لیکن پہنچے تو معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، افواہ تھی. وہ پھر مسلمانوں کو کفار مشرکین سے تکلیف اٹھانی پڑی، سہنی پڑی، اور کچھ لوگوں نے دوبارہ ہجرت کی. تو افواہوں کا اثر کس درجہ ہوتا ہے معاشرے پر. جنگ احد میں کیا ہوا؟ جنگ احد میں افواہ پھیلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے. اس کا اثر یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر چلے گئے. کیوں؟ جب اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہم کیوں لڑیں گے؟ ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے جب اللہ کے نبی نہیں ہے. لیکن کچھ جان باز صحابہ رہے اور انہوں نے کہا ارے اللہ کے نبی جب نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے رہنے کی ضرورت کیا ہے، ہم بھی مر جائیں گے. وہ نہیں رہے تو ہم کیوں رہے؟ تو پامردی کے ساتھ وہ جان باز لڑے. تو معلوم ہوا افواہوں کے اثرات کس درجہ مسلم معاشرے پر ہوتے ہیں. تسیف کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، حضرت عائشہ پر بہتان لگایا گیا، نعوذ باللہ. یعنی صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کے غلط تعلقات ہوئے ہیں، یہ افواہ پھیلائیں گی. جیسے کہ آپ کا ہار گم ہو گیا تھا، ہار کی تلاش میں رہ گئے تھے اور یہ صحابی آپ کو لے آئے سامنے، حضرت عائشہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، آپ سامنے تھے. لیکن افواہ یہ پھیلائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، یعنی ان کے نعوذ باللہ غلط تعلقات ہوئے اور غلط واقعہ پیش آیا. اس واقعے کا اثر اتنا ہوا معاشرے پر کہ صحابہ کرام نے بات کرنا چھوڑ دیا حضرت عائشہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور رہے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، رضوانہ کہتی ہیں فَمَكَثْتُ شَهْرًا لَا يَرْقَعُ لِي دَمْعًا. ایک مہینہ میں رہی، کتنا کہہ رہے؟ ایک مہینہ میں مسلسل روتی رہی، میری آنکھیں تھم نہ پائیں، پورا مہینہ میں روتی رہی اور مجھے پورا مہینہ مجھے نیند نہیں آئی. تو دیکھیے کتنے اثرات انسان فرد پر ہوتے ہیں افواہوں کے. افواہ تھی، حقیقت کا رنگ کچھ نہیں تھا، آپ پر الزام لگایا گیا تھا. تو ہمارے بعد میں وہی نازل ہوئی تو حقیقت صاف ہوئی. اور اس وقت بھی جو بڑا مجرم تھا عبداللہ ابن ابی، اس پر جو ہے یعنی حد نافذ نہیں ہوئی کہ اس نے غلط سے افواہ پھیلائی تھی، لیکن صحیح طور پر اس نے کہا نہیں تھا. دوسرے لوگوں پر 80 کوڑے پڑے، لیکن اصل افواہ پھیلانے والا جو تھا عبداللہ ابن ابی منافق، وہ بچ گیا اس لیے کہ اس نے صحیح طور پر نہیں کہا تھا، صرف اس نے چال بازی کی تھی افواہ پھیلا کر. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. جب کوئی بھی معاملہ امن ہو، خوف ہو، کوئی بھی معاملہ آئے تو اسے پہلائے نہیں، یہاں تک کہ رسول کی طرف سے لوٹا دیں یا اولو الامر جو ہے ذمہ دار ہیں، سرکردہ سربراہ ان تک لوٹا دیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کیا حقیقت ہے اس معاملے کی، کیا حقیقت ہے، کیا بات ہے. اس لیے کہتے ہیں امن کی خبر بھی نہیں پھیلانی چاہیے. جس طرح میں نے کہا کہ کچھ لوگ جب انہیں معلوم ہوا کہ ماحول اچھا ہے مکہ مکرمہ کا تو حبشے سے واپس آ گئے. کیوں؟ امن کی خبر پھیلائی گئی تھی، امن ہے، شانتی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اب آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، مشرکین مکہ آپ کو ستائیں گے نہیں. یہ پھیل گئی ہے امن کی خبر بھی اس سامنے ہوتی ہے. کبھی بعض دفعہ امن نہیں ہے، شانتی نہیں ہے، خوف ہے، فیئر کا ماحول ہے، اور آدمی بات کیا پھیلا رہا ہے؟ امن ہے، تو یہ بھی نقصان دہ ہے. اور کہیں پر خوف ہی خوف ہے،
نقصان دہ، امن اور شانتی ہے، پیس ہے، لیکن یہ پہلا دے کہ وہاں پر خوف ہے تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو معلوم ہوا دو، اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ امن اوی الخوف، امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو تو انسان کو ڈرنا چاہیے پہلانے سے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کفا بالمرء ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی ہر سنی ہوئی چیز کو پہلا دے۔ کوئی بات میں نے سنی، کان میں پڑ گئی، اب وہ میں نے اسے پہلا دیا، کیا حقیقتیں نہیں معلوم کی، حقیقت کیا ہے اس کے اندر، صحیح بات ہے یا نہیں بات ہے، کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں ہوا، حقیقت معلوم نہیں کی، بات پہلا دی تو معلوم ہوا۔ یہ بھی گویا اس نے حدیث میں فرمایا گیا سماع الغیبہ احد المغتابین، غیبت سننا بھی غیبت سننے کے مترادف ہے۔ غیبت سننا بھی، غیبت کرنا بھی، جھوٹ بولنا بھی، جھوٹ میں کسی قسم کا ساتھ دینا بھی، یہ دونوں گویا جرم ہے، دونوں طرح جرم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا من حدث بحدیث وهو يرى انه كذب فهو احد الكذابین، جو آدمی کوئی بات بیان کرے اور اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹ ہے، پھر وہ اسے بیان کر رہا ہے کہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے، معلوم ہے اس کے اندر حقیقت کا رنگ نہیں ہے، جھوٹی بات ہے، پھر بھی اسے آگے بھیج رہا ہے، فارورڈ کر رہا ہے، بھیج رہا ہے، اس میں حقیقت کا رنگ نہیں ہے، تب جھوٹ ہوتے ہوئے اسے ایسی اسے پہنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا سماع الغیبہ احد المغتابین۔ میرے عزیز اور دوستوں، انسان کو ڈرنا چاہیے افواہوں کو پھیلانے کے سلسلے میں کہ اس سے بہت بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل بھی اسی واقعے سے ہوا۔ عبداللہ ابن ابی نے افواہ پھیلائی اور لوگ غلط ملک میں رہ گئے، ہیس پیس میں رہ گئے، حقیقت معلوم نہیں ہوئی اور حضرت عثمان شہید ہوئے۔ تو افواہوں کے اثرات فرد پر بحیثیت فرد پڑتے ہیں اور بحیثیت معاشرہ بھی پڑتے ہیں۔ میرے عزیزوں، افواہوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ کس طرح افواہوں کو ہم دور کریں؟ افواہوں کا علاج کیا ہونا چاہیے؟ کس طرح کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ آدمی کو اچھا گمان کرنا چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے، نیک گمان کرنا چاہیے۔ حسن ظن یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ کسی شخص کسی فرد کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دی تو ہمیں پہلے تحقیق کرنا، بات حقیقت ہے یا نہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت کا رنگ ہے یا نہیں، حقیقت ہے تب اس سے گفتگو کریں، اس کے سامنے بات رکھیں، یہ الگ چیز ہے حق بات کہنے کے طور پر، لیکن صرف الگ بات کو اڑا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز حسن ظن ہونا چاہیے، مومن کے ساتھ اچھا گمان، اچھا ظن ہونا چاہیے۔ اچھا گمان نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کی بدگمانیاں پھیلے گی، افواہیں پھیلے گی، پھر آپس میں محبت کے بجائے، اخوت کے بجائے آپس میں نفرتیں اور قدرتیں پھیلے گی۔ محبت کا ماحول اور اچھا فضا قائم، اچھی فضا قائم کرنے کے لیے مومن کے لیے حسن ظن کرنا چاہیے۔ عمر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مومن سے اگر غلطی ہو گئی تو اسے سوچنا چاہیے کہ 70 مرتبہ اسے اچھی چیز پر معمول کرنا چاہیے، 70 مرتبہ، 70 مرتبہ ہم سوچ کیا ہے، صحیح ہے، حقیقت ہے، پھر آخر میں ہم کو یہ کرنا ہے، اس چیز کے بارے میں معلوم کرنا، حقیقت معلوم کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز حسن ظن۔ دوسرا چیز آدمی دلیل طلب کریں۔ دلیل کیا ہے؟ حقیقت ہے، بات ایسی اڑائی جا رہی ہے۔ کتنے معاشرے میں طلاق ہوتے ہیں؟ ہم نے ابھی 2-3 مہینوں میں ایک دوست کی دشمنی ہو گئی، موبائل لے لیا اور اس کی موبائل سے میسج کر دیا اس کی بیوی کو کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا۔ کیا کر دیا؟ اگرچہ اس نے طلاق نہیں دیا تھا، دونوں دوست تھے، دوست نے دوست کے ساتھ مذاق کیا اور مذاق میں کام کیا، یا کچھ دشمنی تھی آپس میں، موبائل لیا اور موبائل اس موبائل سے، اسی موبائل سے، تو سمجھ گئے گھر والے طلاق ہو گئی۔ افواہ تھی، وہ حقیقت نہیں تھی، اس نے دلیل معلوم نہیں کی، صرف بات سنی، میرے شوہر کے موبائل سے یہ آیا ہے، یہ SMS آیا ہے، کس نے کیا؟ کس نے آپ کا ID استعمال کیا؟ کس نے یہ کیا؟ کس نے موبائل استعمال کیا؟ دوست ہوتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ حقیقت معلوم نہیں کی۔ گواہ معلوم کرنا چاہیے کیا ہے۔ کتنے ایسے طلاق ہوتے ہیں معاشرے میں، کتنے ایسے بگاڑ ہوتے ہیں، حقیقت معلوم نہیں ہوتی، کسی پر الزام لگایا، فلاں نے فلاں کیا، فلاں کچھ کیا، ثبوت نہیں، پروف نہیں ہے۔ ہاں تو کہیں 4 گواہ کہہ رہے ہیں، ولولا، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لولا جاؤ علیہ بأربعۃ شہداء، کسی نے کسی پر الزام لگایا کہ فلاں فلاں کے تعلقات ہیں، فلاں فلاں کے تعلقات ہیں، تو 4 گواہ کی ضرورت ہے، 4 گواہ، وہ 4 گواہ بھی غلط
صرف بوسہ دیتے ہوئے اور لپٹتے ہوئے دیکھیں تو پھر یہ حقیقت نہیں ہوگی. 4 گواہ کی ضرورت ہے. 4 گواہ. کون 4 گواہ لا سکتا ہے؟ اس طرح کی باتوں میں ایک گواہ ملنا بھی مشکل ہوتا ہے. 4 گواہ لے کر آئے. ایک تو ہے کہ آدمی خود اقرار کرے یا 4 گواہ کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزوں دلیل معلوم کرنا چاہیے. بات کہاں سے آئی, کیا پروف ہے, بھیجنے والا کون ہے, یہ سب چیزیں معلوم کر لیجیے. ورنہ اچانک ہم کسی پر الزام لگائیں فلاں کے فلاں غلط تعلقات ہیں, فلاں کے فلاں یہ ہے, تو پھر معاشرے کے نقصان دہ ہے. خاندانوں کو ملانا بہت مشکل کام ہے. ملانا بہت مشکل کام ہے اور اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنا یہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے میاں بیوی کو ملانے کے لیے حدیث میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, لیکن میاں بیوی اور خاندانوں کو جوڑنے کے لیے, محبت پیدا کرنے کے لیے آپس میں بھائی بھائی میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا ہے. دیکھا آپ نے, جھوٹ غلط ہے لیکن یہاں جھوٹ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس جھوٹ کے ذریعے سے 2 خاندان ملیں گے, 2 دوست ملیں گے, 2 افراد ملیں گے, 2 معاشرے ملیں گے. یہ اس کی غلط تیاری, آپ کی بہت تعریف, اس کی تعریف نہیں کی, کہہ رہا ہے اس لیے آپ کی تعریف کر رہا تھا, آپ کے بارے میں اچھا ذکر کر رہا تھا, کہا نہیں ہے, لیکن جوڑنے کی. تو توڑ یہ شیطان کا کام ہے, شیطان کا کام ہے, جوڑ ایک مسلمان کا کام ہے. تو معلوم ہو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں دلیل پوچھنا چاہیے. 4 گواہ چاہیے. 4 گواہ نہیں ہے, کسی پر غلط الزام لگ دیا, تھوپ دیا, تو یہ صحیح نہیں ہے. تیسری چیز اس طرح میں نے کہا, ہر سنی سنائی چیز کو آگے کبھی نہیں بڑھنا. آدمی خاموش رہے, آدمی آیا ہے خود پڑھ لیں, خاموش رہے. آدمی شوق میں فارورڈ کرتا جائے اور بھیجتا جائے, یہ صحیح نہیں, خاموش رہے. ایسی کچھ خبر آئی یا پھر وہ جاننا چاہتا ہے, حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے, تو اہل عقد سے, ذمہ داروں سے معلوم کرنا چاہیے. چوتھی چیز جس طرح میں نے کہا, اہل عقد جو ہے, اہل بست و کشاد اور اہل عقد ذمہ دار حضرات سے رجوع کرنا چاہیے. میرے عزیزوں یہ اس طرح کی چیزیں بعض دفعہ ہوتی ہیں, کسی کا آدمی مذاق, استہزاء, مذاق اور کسی کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا جرم ہے, چاہے ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے یا اور کسی ذرائع کے ذریعے سے ہوں. اور پھر اس میں دیکھیے توفیق توبے کی نہیں ہوتی. آدمی کچھ کام ہوتا ہے کہ آدمی اچھا کام سمجھ کر کرتا ہے, توبے کی توفیق اس کو ہوتی ہے جو کسی کام کو برا سمجھتا ہے. زنا کر رہا ہے آدمی, زنا کو برا سمجھ رہا ہے, زنا سے پرہیز کر رہا ہے کہ زنا کو برا سمجھ رہا ہے, شراب سے پرہیز کر رہا ہے, شراب کو برا سمجھ رہا ہے, سود سے باز آ رہا ہے کہ سود کو برا سمجھ رہا ہے, فلاں گناہ برا سمجھ رہا ہے. لیکن کسی کی دل آزاری, کسی کو تکلیف دینا, کسی پر الزام لگانا اور کسی پر غلط قسم کے الزامات لگانا, افواہ لگانا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, یہ آدمی فخر سے کرتا ہے, فخر سمجھ کر کرتا ہے. اسے برا نہیں سمجھتا اس کو آدمی, وہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں, بہت نیک کام کر رہا ہوں سمجھتا ہے. تو پھر اس طرح کے لوگوں کو توبے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین, میری ہر امتی کو توبے کی توفیق ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو ڈنڈی کی چوٹ پر داڑ ٹھونک کر گناہ کا کام کر رہے ہیں. یعنی کسی کی دل آزاری کرنا, کسی کو تکلیف دینا اور کسی کے سلسلے میں غلط افواہیں پھیلانا, یہ ہے جو میرے عزیزوں بہت باریک چیز ہے. حق بات کہنا چاہیے, حق بات سمجھنا چاہیے. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, انفرادی غلطیاں ہوتی ہیں, انفرادی طور پر رجوع کرتے ہیں. صرف امام شافعی کہتے ہیں من نصح اخاه سرا فقد نصحه ومن نصحه علنا فقد فضحه. جس نے کسی کو نصیحت سب کے سامنے کی, اس نے اس کی گویا نصیحت نہیں کی, فضیحت کی ہے, اس کی ذلت اور رسوائی کی. اور جس نے کسی کو نصیحت تنہائی میں کی, میں فلاں سے یہ غلطی ہوگی, اس کو تنہائی میں بتایا, یہ گویا اس نے اس کے ساتھ نصیحت کی ہے. کچھ غلطیاں اجتماعی ہوتی ہیں, اجتماعی غلطیاں پہلے ہم رجوع کریں ان افراد سے, ان اداروں سے, پھر بھی وہ ادارے یا وہ افراد اپنے اس پر ڈٹے ہوئے, جمے ہوئے, تب تو بات کو ہم سامنے رکھ سکتے ہیں, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, جب اس بات سے وہ رجوع نہیں کر رہے ہیں. تو میرے عزیزوں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کی چیزوں میں افواہیں جو بہت نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے, بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. بم دھماکوں سے گویا شہر برباد ہو سکتے ہیں, شہر برباد ہوتے ہیں, کچھ افراد برباد ہوتے ہیں, لیکن افواہوں کا جو بم ہے, یہ افواہوں کا جو بم ہے, یہ گویا نفسیاتی بم ہے, نفسیاتی جنگ ہے, نفسیاتی وار ہے, اور یہ خطرناک وار ہے.
लोगों को गलत चलता फिरता लाशा बना देता है, नींद जिंदा बना देता है, नींद मुर्दा बना देता है, चलता फिरता लाशा बना कर दे देता है। वो मुआशरा किसी काम का नहीं रहता। तो हमें डरना चाहिए किसी भी किस्म की हम अफवाहें फैलाएं। कोई भी वीडियो आ रही है दहशतगर्दी की या मारपीट की और फलां को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, फॉरवर्ड कर दिया। अरे उसके असरात क्या पड़ेंगे? पुरानी वीडियो है और उसको फैला दिया। अगर हकीकत भी है तो फैला दिया तो लोगों के अंदर खौफतारी होगा, वहशतकारी होगी, डरतारी होगा। लोगों के अंदर हिम्मत पैदा करने के बजाय हम डरतारी करें, लोगों पर खौफतारी करें, ये सही नहीं है। तो मेरे अजीज़ों हम बात करने की जरूरत है। ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने नहीं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे।